السلام علیکم گریڈ 4 ہوپ یو ول بی فائن۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 8 پھر یوں ہوا۔ یہ دیانت داری کے بارے میں سبق ہے، تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے اگر آپ کا کوئی ہم جماعت اپنی کوئی ایسی چیز جماعت میں بھول جائے جو آپ کو بہت پسند ہو، تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کمنٹ باکس میں لکھیں گے آپ کیا کریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنی کوئی امانت آپ کے پاس رکھوائے تو آپ کیا کریں گے؟ آئیں مزید جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو۔ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں خاص الفاظ۔ مہم، خزانچی، بیت المال، وظیفہ، دینار، عیش۔ دمشق میں ایک نوجوان رہتا تھا، وہ بہت عقل مند اور دیانتدار تھا۔ نوجوان کے پڑوس میں ایک فوجی افسر کا گھر تھا۔ ایک دفعہ فوجی افسر کو اچانک فوج کے ساتھ روم کے خلاف جنگ پر جانا پڑا۔ جنگ میں جانے سے پہلے وہ نوجوان کے پاس آیا اور بولا، بیٹے تم جانتے ہو میرے بچے ابھی کم عمر ہیں اور مجھے جنگی مہم کے لیے جانا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے معصوم بچوں کے لیے کچھ رقم جمع کی ہے، میں اسے امانت کے طور پر تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر میں جنگ سے زندہ واپس نہ آ سکا تو ضرورت کے وقت یہ رقم میرے بچوں کو دے دینا۔ یہ کہہ کر فوجی افسر نے 10,000 دینار نوجوان کے حوالے کیے اور مہم پر روانہ ہو گیا۔ اتفاق سے جنگ میں فوجی افسر مارا گیا اور اس کے 10,000 دینار نوجوان کے پاس اسی طرح امانت کے طور پر پڑے رہ گئے۔ نوجوان اب اس انتظار میں تھا کہ جوں ہی اس فوجی افسر کے بچوں کو رقم کی ضرورت پڑی وہ فوراً اسے اپنے بچوں کے حوالے کر دے گا۔ خاصا عرصہ گزر گیا، بالآخر فوجی افسر کے بچوں کو پیسوں کی ضرورت پڑی۔ وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، کس سے مدد مانگیں۔ انہیں علم ہی نہیں تھا کہ ان کے ہمسائے میں نوجوان کے پاس ان کی امانت پڑی ہوئی ہے۔ جب حالات بہت خراب ہو گئے تو انہوں نے مجبور ہو کر خلیفہ کو خط لکھ کر اپنا حال بتانے کا سوچا۔ وہ نوجوان کے پاس آئے اور اسے اپنا سارا حال بتا کر خلیفہ کے نام مدد کے لیے خط لکھ کر دینے کو کہا۔ نوجوان چاہتا تو اسے اسی وقت رقم نکال کر ان کے حوالے کر دیتا، لیکن اس نے سوچا کہ پہلے دیکھیں خلیفہ ان کی کوئی مدد کرتا ہے یا نہیں۔ اس نے خط لکھ کر ان کو دے دیا۔ فوجی کے بیٹے خط لے کر خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ نے خط پڑھ کر انہیں بیت المال کی طرف بھیج دیا۔ بیت المال سے وظیفے کی منظوری میں وقت لگتا تھا، ادھر فوجی کے بچوں کو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت تھی۔ فوجی کے بچے پریشان ہو کر خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ نوجوان کو جب ساری بات معلوم ہوئی تو اس نے فوجی کے بچوں کو گھر بلایا اور کہا، آپ کے والد جنگ پر جاتے وقت 10,000 دینار میرے پاس امانت کے طور پر رکھوا گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مشکل کے وقت اسے میں آپ لوگوں کے حوالے کر دوں۔ فوجی کے بڑے بیٹے نے حیران ہو کر پوچھا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ رقم میرے والد صاحب نے رکھوائی تھی؟ نوجوان نے جواب دیا، یہ سچ ہے میرے بھائی، یہ رقم جوں کی توں محفوظ ہے۔ اب جب کہ آپ لوگوں کے حالات خراب ہیں تو میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے اندر والے کمرے میں گیا اور 10,000 دینار کی تھیلیاں لا کر ان کے حوالے کر دیں۔ فوجی کے بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑے بیٹے نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس امانت داری کا اجر دے گا۔ ان سب نے آپس میں مشورہ کر کے نوجوان کو 1,000 دینار انعام کے طور پر دیے۔ نوجوان نے انعام لینے سے بار بار انکار کیا، لیکن وہ نہ مانے اور انعام دے کر ہی رہے۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی گھر واپس چلے گئے۔ تھوڑے دنوں بعد جب خلیفہ کو فوجی افسر کے بچوں کا خیال آیا، اس نے اپنے ایک امیر سے پوچھا، ان بچوں کا کیا حال ہے؟ امیر نے بتایا، وہ تو بہت خوشحال ہیں، انہوں نے نیا کاروبار شروع کر لیا ہے، اب عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ خلیفہ بولا، انہوں نے تو مجھے خط لکھا تھا کہ وہ بہت مشکل میں ہیں اور فاقوں سے مر رہے ہیں۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ فوجی کے بچوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں فوجی افسر کے بچے حاضر ہو گئے۔ خلیفہ نے ان سے پوچھا، تمہارا حال کیسے بدلا؟ جس وقت تم نے خط لکھا تھا اس وقت تم لوگ فاقوں سے مر رہے تھے۔ بڑے بیٹے نے ادب کے ساتھ جواب دیا، جناب آپ درست فرما رہے ہیں، واقعی جس وقت ہم نے خط لکھا تھا ہم بہت تنگ دست تھے، لیکن ہمارے والد ایک نوجوان کے پاس 10,000 دینار بطور امانت رکھ گئے تھے۔ اس امانت کا نہ ہمیں پتہ تھا اور نہ ہی اس بات کا کوئی گواہ تھا۔ اس مہربان نوجوان نے بے مثال دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ رقم ہمیں لوٹا دی اور مصیبت سے نکل آئے۔ خلیفہ نوجوان کی ایمانداری سے بے حد متاثر ہوا اور بولا، آفرین ہے اس نوجوان پر، وہ شخص واقعی تعریف کے قابل ہے۔
جس کی دیانتداری کا یہ عالم ہو کہ وہ ایسی امانت لوٹا دے جس کا نہ گواہ اور نہ ہی تحریری ثبوت۔ خلیفہ نے اسی وقت نوجوان کو بلایا اور اسے انعام کے طور پر خزانچی مقرر کر لیا۔ نیکسٹ ہے الفاظ کے معنی۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ جنگی مہم، جنگ کے انتظامات اور کارروائی، پیٹ کاٹنا، کم کھا کر گزارا کرنا یا بچت کرنا۔ دینار، سونے کا سکہ۔ بیت المال، اسلامی حکومت کا خزانہ یا شاہی خزانہ۔ وظیفہ، ماہانہ امدادی رقم یا وہ مخصوص رقم جو بادشاہ یا حکومت کی طرف سے دی جائے۔ عیش، آرام یا سائش، فاقوں سے مرنا، بھوکے رہنا۔ آفرین، شاباش۔ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نوجوان رہتا تھا دمشق میں۔ فوجی افسر نے نوجوان کو دینار دیے تھے 10,000۔ خلیفہ نے نوجوان کو مقرر کر لیا خزانچی۔ فوجی افسر کے بیٹوں نے نوجوان کو انعام کے طور پر دیے 1,000 دینار۔ فوجی افسر نے نوجوان کو دینار دیے بطور امانت۔ سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ اب فوجی افسر نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے معصوم بچوں کے لیے کچھ رقم جمع کی تھی، ٹک۔ جنگ کے دوران میں فوجی افسر مارا گیا، ٹک۔ نوجوان نے فوجی کے بچوں کو خط لکھ کر دے دیا، ٹک۔ خلیفہ نے فوراً وظیفے کی منظوری دے دی، کراس۔ خلیفہ نے نوجوان کو اپنا وزیر بنا لیا، کراس۔ نیکسٹ ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا کاپی ورک ہے، یہ آپ کاپی پہ حل کریں گے۔ دیے ہوئے الفاظ غور سے سنیں اور درست تلفظ والے الفاظ بتائیں۔ عقل مند، عقل مند یا عقل مند؟ تو عقل مند ہے، اس پہ کریں گے، ہم دائرہ لگائیں گے۔ جنگ یا جنگ، اس پہ ہم دائرہ لگائیں گے۔ دیے ہوئے جملوں میں موجود درست ضمیر فاعلی کے گرد دائرہ لگائیں۔ سلمیٰ قرآن پڑھاتی ہے، وہ، اس پہ ہم دائرہ لگائیں گے وہ پر۔ انہوں، اس، تم اور ہم، یہ اس میں ضمیر ہیں۔ دیے ہوئے اعداد کے سامنے لفظی گنتی لکھیں۔ 32، 35، 39، 41، 42، 44، 48، 50۔ نیکسٹ ہے کویشچن آنسرز۔ فوجی افسر نوجوان کے پاس کیوں گئے؟ فوجی افسر نوجوان کے پاس اس لیے گیا کیونکہ وہ جنگ پر جا رہا تھا اور اس کے بچے ابھی چھوٹے تھے۔ اس نے نوجوان سے کہا، اگر میں جنگ سے زندہ واپس نہ آیا تو ضرورت کے وقت یہ رقم میرے بچوں کو دے دینا۔ امیر نے خلیفہ کو فوجی افسر کے بچوں کا حال کیا؟ امیر نے خلیفہ کو فوجی افسر کے بچوں کا کیا حال بتایا؟ امیر نے بتایا کہ بچے بہت خوشحال ہیں، وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فوجی کے بچوں کے حالات کیسے بدلے؟ جو رقم فوجی نے جنگ پر جانے سے پہلے نوجوان کو دی تھی، اس نے ضرورت کے وقت وہ رقم بچوں کو دی، جس کی وجہ سے بچوں کے حالات بدل گئے۔ نوجوان کو دیانتداری کا کیا انعام ملا؟ نوجوان کو اس کی دیانتداری کی وجہ سے فوجی کے بچوں سے 1,000 دینار اور خلیفہ کی طرف سے خزانچی کی نوکری بھی ملی۔ اگر آپ نوجوان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر میں نوجوان کی جگہ پر ہوتا یا ہوتی تو ویسا ہی کرتا یا کرتی۔ نیکسٹ آتے ہیں تحلیقی لکھائی۔ خلفائے راشدین کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام لکھیں۔ خلفائے راشدین کی تعداد 4 ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔